إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سوال فرمائے۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، اور کوئی بات نہیں بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، پس کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ قاف کی پہلی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے اور آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اس کا تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ہم حروف جو سورہ قاف ہے اس کا وجہ تسمیہ اور اس کی جو مناسبت جو سورہ حجرات کے ساتھ ہے اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو وجہ تسمیہ ہے یا جو نام رکھا گیا ہے قاف، اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ جس طرح بعض صورتوں کے جو حروف جو مقطعات یعنی کہ حروف تہجی سے جو شروع ہوتے ہیں جنہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، تو اس صورت کو بھی یعنی کہ حروف تہجی حروف ہجا سے شروع کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ صاد ہے، نون ہے، الف لام میم ہے، حا میم ہے، تو سین ہے، یا سین آتے ہیں حروف، کچھ 5 حروف کے ساتھ مشتمل ہیں، کچھ 3 پر ہیں، کچھ 2 پر ہیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، تو ان سے اس صورت جو قاف ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ قاف رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو سورہ حجرات میں ان اعراب کا ذکر، اعراب جو تھے جو عرب کے تھے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا، جنہوں نے زبان سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اور در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ نبوت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مکہ کے مشرکین نبوت کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ سورہ قاف کے متعلق جو احادیث ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں رقم کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو واقد لیثی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ مسند احمد اور صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت ام حشام بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کیا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن نسائی اور مسند احمد میں رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ 34 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 50 ہے، اور اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر تعارف۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی توفیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتی ہوں۔
اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے حق اور ثواب کی بات میرے منہ سے نکلوائے، اور جو غلط ہے اور باطل ہو اس کو رد کرنے کی اللہ پاک مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ فرمایا قوف والقرآن المجید۔ میری پیاری بہنوں، کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کا جو ہے معنی وہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، لیکن قطعی طور پر ان کا ان کے معنی جو ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ ان پر اسی طرح ہی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اور یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ برحق ہے۔ اس کا جو بھی معنی ہے، جو بھی مفہوم ہے، اس سے جو بھی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو جس طرح ہمیں بعض احکام شریعہ کی عقلی توجیح معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم ان پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ جب پانی نہ ملے تو ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے، حالانکہ وضو کرنے سے اعضائے وضو پانی سے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں، اور تیمم کرنے سے چہرہ اور ہاتھ صاف ہونے کے بجائے خاک آلود ہوتا ہے۔ ظاہر مٹی سے اگر تو تیمم کیا ہے تو وہ صاف تھوڑا ہوگا چہرے پہ اور ہاتھوں پہ اور مٹی لگائیں گے تو۔ اسی طرح جب چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں اور ان پر مسح کرنا ہو تو موزوں کے اوپر والی جو سطح ہوتی ہے اس پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ گندگی جو ہوتی ہے وہ تو پاؤں کے جو نیچے والے حصے ہوتے ہیں وہاں پہ لگنے کا احتمال ہوتا ہے، تو موزوں کی نچلی سطح پر مسح ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دوزخ میں درخت زقوم کا ذکر ہے، پل صراط کا ذکر ہے کہ جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اعمال کے وزن کرنے کا ذکر ہے۔ تو ان امور کی جو عقلی توجیہ ہے وہ مشکل ہے، ہم عقل سے اگر جاننا چاہیں، پرکھنا چاہیں تو ہم نہیں پرکھ سکتے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے۔ اسی طرح ہمیں ان حروف مقطعات کے معانی قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، تب بھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فقہا، تابعین اور قدیم مفسرین نے ضمنی طور پر ان حروف کے معانی بیان کیے ہیں، جیسا کہ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قوف اللہ عز و جل کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اللہ تعالی نے اس اسم کی قسم کھائی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ قوف قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ قرضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا افتتاح اپنے اسم سے کیا ہے، اور قوف سے مراد قدیر، قادر، قاہر، قاضی اور قابض ہے۔ یہ سارے اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اکرمہ اور دہاق کہتے ہیں کہ یہ سبز زمرد کا پہاڑ ہے، اور لوگوں کو جو زمرد ملتا ہے وہ اسی پہاڑ سے جھڑنے والے زمرد کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ فرا جو ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ قاف سے مراد ہے قضا ما ہوا کائن، یعنی جو کچھ پیدا ہونے والا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابو بکر وراق وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اف عند امرنا ونحینا ولا تعدہما، یعنی ہم جو حکم دیں اور جس کام سے منع کریں اس پر توقف کرو اور اس پر عمل کرو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ ابن عطا اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی قوت کی قسم کھائی، جس قلب نے قرآن مجید کے نزول کے ثقل کو برداشت کیا، حالانکہ جب اس کے ثقل کو بڑے بڑے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہ پہاڑ کا جو وزن ہے، اس کا جو بوجھ ہے قرآن پاک کا، بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ پاک نے قسم کھائی کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو بعض یہ مختلف مفاہیم تھے مفسرین کرام نے جو اس کے مختلف اس قوف کے جو حرف ہے، یعنی کہ اس کا جو مختلف معانی لیے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیے ہیں۔ اب اس قسم کا جو جواب ہے وہ محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی قدرت اور قہر اور قرآن مجید کی قسم، تم ضرور بضرور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور قیامت کے دن تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ کفار نے کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ بے شک یہ لوٹنا عقل سے بعید ہے۔ پھر دیکھیے اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور کوئی بات نہیں، بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، یعنی کہ پس کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا نا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یعنی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یعنی کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے، قیامت سے، موت سے ڈرا رہا ہے۔ ان کو بڑی عجیب بات لگتی تھی کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر ہم کو آخرت کے حساب و کتاب سے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو پھر سورہ قاف کی آیت نمبر جو 3 میں ذکر آیا کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، اور مٹی، یعنی کہ کافر کہتے تھے کہ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ بے شک یہ لوٹنا عقل سے بعید ہے۔ اب دیکھو ان کو یہ کہتے تھے کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کی تائید میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ نے فرمایا عجب الذنب، یعنی کہ دم کی ہڈی کا سرا۔ یہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یعنی کہ انسان کی پشت کے نیچے ایک ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں سب سے پہلے اسی کو بنایا جاتا ہے، پھر اس پر باقی جسم کو بنایا جاتا ہے۔ اس ہڈی کے سوا انسان کے پورے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، دلیل کے طور پہ میں پیش کرتی ہوں کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت اوس بن اوس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایام میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ پس اس دن تم مجھ پر بکثرت درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے، یعنی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا درود پاک یعنی کہ آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم تو بسیدہ ہو چکا ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، اس بات سے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، المستدرک اور شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کفار نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عقل سے بعید اس لیے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے کچھ عرصے کے بعد انسان کا جسم گل سڑ کر مٹی ہو جاتا ہے، پھر مٹی مٹی میں مل جاتی ہے اور گردش ایام سے ان مردوں کی مٹی اس مٹی میں مل جاتی ہے اور یہ ذرات یعنی کہ مختلط ہو جاتے ہیں، آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ذرہ کس جسم کا ہے اور وہ ذرہ کس جسم کا ہے؟ جب انسان بالکل مٹی مٹی ہو گیا، ان دا اینڈ وہ پھر ختم ہو گیا ذرہ، ہوائیں چلی تیز، قبریں مسخ ہو گئیں، پھر مٹی میں مٹی مل گئی، آپس میں ذرات مکس ہو گئے، تو اب ان ذرات کو متمیز کرنا، پھر ان کو الگ الگ جمع کرنا، پھر ان جمع شدہ ممیز اور ممتاز ذرات کو اسی دنیاوی صورت کے مطابق جیتا جاگنا انسان بنا کر لا کھڑا کرنا، کہتے تھے عقل سے بعید ہے۔ وہ ان کی یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم نے تو صرف نبی کے صلی ہمیں بتایا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے۔ وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کیسے کیسے ہو سکتا ہے، ان کا اللہ پاک پر وہ ایمان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد آنے والی آیات میں اسی جو وہب تھا اس کا جواب دیا ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ کام کرنا ہو تو پھر یقیناً یہ عقل سے بعید ہے۔ کسی انسان نے کرنا تو عقل سے بعید ہے کہ انسان کیسے کر سکتا ہے، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، اس کے علم کامل اور ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کا علم ہے کہ کون سا ذرہ کس جسم کا ہے، کون سا ذرہ کس جسم کا ہے، اور یہ ذرات کہاں کہاں ہیں، اور اس کی قدرت بھی یعنی کامل ہے، اور وہ ان ذرات کو جوڑ کر پھر ویسا ہی انسان بنانے پر قادر ہے، وہ ایسا ضرور کرے گا۔ لہٰذا اس نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 4 میں
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ان کے اعمال محفوظ رکھنے والا کیا ہے، صحیفہ ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 4 میں فرمایا، اب اس آیت مبارکہ میں زمین کے کم کرنے سے مراد انسانوں کی موت ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ زمین پر رہنے والوں میں سے کتنے لوگ مر جائیں گے، کتنے باقی رہ جائیں گے، اس کا علم کامل ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو جائے گا اور اس کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر زمین میں بکھر جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے، اور اس کو ان کی الگ الگ شناخت کا علم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یعنی کہ یہ دلائل جو ہیں آگے جا کے سورہ کاف کی آیت نمبر 26 سے شروع ہوں گے مزید انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ہمارے پاس ان کے اعمال کو جو اعمال ہیں وہ محفوظ رکھنے والا صحیفہ ہے، یعنی اس صحیفے میں تمام انسانوں کی تعداد، ان کے اسماء، ان کی مدت حیات، ان کا جنتی یا دوزخی ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حفیظ فرمایا، یعنی کہ فرمایا کہ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ہمارے پاس ان کے اعمال کو محفوظ رکھنے والا کیا ہے، کتاب ہے، یعنی کہ صحیفہ ہے۔ تو حفیظ بمعنی محفوظ ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس کو محفوظ اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان سے محفوظ ہے، یا رد و بدل سے اور کاٹ چھانٹ سے محفوظ ہے، اور اس سے مراد تقدیر مبرم، اور کیونکہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں رد و بدل ہوتا ہے، تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس میں رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ تو آپ دیکھیے سورہ قاف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو وہ الجھن میں ہیں۔ کیا ہے؟ الجھن میں ہیں، نہیں سمجھ رہے نا، وہ پریشان ہے بیچارے۔ تو الجھن کے لیے اس آیت میں امر مریج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ مجد الدین محمد یعقوب الفیروز آبادی وہ کہتے ہیں کہ مارج کا معنی ہے فساد، قلق، اختلاط، اضطراب، اور امرم مریج کا معنی ہے یعنی کہ مکس ہونا، ملا دینا کسی چیز کے اندر۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امرم مریج کا معنی ہے نہایت برا کام جو خلاف شرع ہو۔ تو حدیث میں یہ لفظ جو ہے نا وہ اضطراب اور فساد کے معنی میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں ہوگے جن کے عہود اور ان کی امانتیں فاسد اور مضطرب ہو چکی ہوں گی، وہ اس طرح ہو چکی ہوں گی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع الاصول میں رقم کی گئی ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح اس کو مزین کیا، اور اس میں کوئی شکاف نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب دیکھیں کہ آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت اللہ پاک دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ پہلے بھی کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو 2 چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ایک تو انسان اپنے آپ کو خود کو دیکھے، اپنی پیدائش کو دیکھے کہ وہ کیا ہے اور کیا تھا اور کیا بنا، اور اس کے بعد اس کا سسٹم، انٹرنل سسٹم جو چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہے، کون چلا رہا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف اللہ پاک نے یعنی کہ سورہ کاف نمبر جو 6 ہے اس میں آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ آسمان کی طرف تو مشرکین دن رات میں کئی بار دیکھتے تھے، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ غور و فکر اور تدبر سے آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس عظیم آسمان کو بنانے پر قادر ہے، بلکہ اس ساری کائنات کو بنانے پر قادر ہے، تو انسان کے مرنے کے بعد اس کو کیوں نہیں دوبارہ بنا سکتا۔ آپ دیکھیے سورہ آیت نمبر اس کی جو 7 اور 8 ہے، اس میں فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، فرمایا کہ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ
یعنی کہ ہر قسم کے جو ہم نے زمین کو پھیلایا، پہاڑ بنائے، نصب کیے، اور اسی میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے، اور ہر قسم کے پودے اگائے، اس میں بہیج کا لفظ آیا ہوا ہے، تو بہیج کا معنی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں۔ اور جو فرمایا کہ جو بصیرت اور نصیحت ہے تو ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور جن چیزوں سے آسمانوں کو مزین کیا، جن چیزوں سے زمین کو مفید اور خوش منظر بنایا، ان کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت اور فہم و فراست اور عبرت اور نصیحت کا باعث ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے اس کی جو آیت نمبر 9 ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہاں یہاں بھی آیت 8 ہے، تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، جو بصیرت اور نصیحت ہے جو ہر رجوع کرنے والے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں تمام آیات کا۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے باغات اور کھیتوں میں کاٹی جانے والی فصل اگائی، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن پر طے بہ طے پھل لدے ہوئے ہیں اپنے بندوں کی روزی کے لیے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، اس طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ پاک نے ان آیات بینات پر اللہ پاک نے مثال قائم فرمائی ہے۔ یعنی کہ حب الحسید کا لفظ جو آیا ہوا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کٹنے والا غلہ، یعنی کاٹے جانے والی فصل کیا ہے، اور فصل کا جو لفظ تمام قسم کے کھیتوں کو شامل ہے، جس میں غلہ اور اناج بھی داخل ہیں، جیسے گندم ہے، مکئی ہے، جو جوار، باجرہ، چاول وغیرہ، اور مختلف قسم کے اقسام کی سبزیاں بھی داخل ہیں، جیسے شلجم ہے، چکندر ہے، مٹر ہے، گوبھی، پالک وغیرہ، لوکی وغیرہ، جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں، پھل شل، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے، یعنی کہ لفظ خاص سے عموم مراد لیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باغات اور کھیتوں دونوں کا ذکر فرمایا۔ باغات کے پھل اتار لیے جانے کے بعد بھی ان کے درخت قائم رہتے ہیں، اور کھیتوں سے فصل کٹنے کے بعد ان کے پودے ختم ہو جاتے ہیں۔ باغات کے پھل لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں، اور کھیتوں سے جو غلہ اور سبزیاں حاصل ہوتی ہیں ان سے روٹی اور سالن پکایا جاتا ہے، جن کو پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 10 میں کھجور کے لمبے درخت کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے کھجور کے لمبے درخت اگائے جن پر طے بہ طے پھل لدے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر لفظ کیا ہے، باسقات کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے طویل اور بلند و بالا، اور تالن کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے کھجور کے گدرے گدرے پھل جو پہلے نکلتے ہیں، اور جو ندید ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے طے بطے، تو یعنی کہ اس سے پہلے جنات کا لفظ تھا جس کا معنی تھا پھلوں کے باغات، اور پھلوں میں کھجور بھی شامل تھی، لیکن اس کو خصوصیت سے اللہ پاک نے آیت نمبر 10 میں، یعنی کہ وہاں پہ پھلوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 9 میں سارا پھلوں کا، ظاہر پھلوں میں کھجور بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، کیونکہ عرب جو تھے وہ کھجور کھاتے تھے، کھجور عرب میں اگتی ہے، تو اس لیے خاص اہمیت ہے، تو ان کی مثال دے کر کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ آپ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، بس مجھے حیا آئی۔ حیا کس بات کی آئی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، آپ کے اور بھی جید صحابہ کرام جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ موجود ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں کیسے جواب دوں؟ اس بات کا ان کو حیا آیا۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت ہی خوبصورت یہ آیا مبارکہ ہے، فرمایا یہ کھجور کا درخت مسلمان کی مثل ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آ جاتی ہے۔ اس کا جو تنا ہے وہ گارڈر کی طرح چھت بنانے کے میں کام آتا ہے، اس کے پتوں کی چٹائیاں اور ہاتھ کے پنکھے بن جاتے ہیں۔ اس کا پھل جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، کچا ہو وہ بھی کھایا جاتا ہے، تر و تازہ بھی، خوب پکنے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو چھہارے بن جاتے ہیں۔
اسی طرح مسلمان ثواب کی نیت سے جو بھی کام کرے اس پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سونے جاگنے کھانے پینے پر بھی اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس طرح کھجور کا تنا، اس کے پتے، اس کی چھال، اس کا پھل، ہر چیز کار آمد ہے، ہر حال میں، کچی ہو کھجور تب بھی، پکی ہوئی ہو تب بھی، سوکھ جائے تب بھی تو کار آمد ہے۔ اور وہ درخت ایسا ہے جس پر خزاں نہیں آتی، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اتنا تناور، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا بلند قامت ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرے، سو رہا ہے ایون کہ حتیٰ کہ سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا کیا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال الگ سے دے کر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ یہ 11 سے 15 تک کا ترجمہ دیکھیے۔ فرمایا کہ اسی طرح اس سے پہلے نوح کی قوم نے اور اندھے کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا تھا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے علاقے والوں نے اور ایکا یہ جنگل ہے والوں نے اور طبا کی قوم نے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، سو عذاب کی وعید برحق ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے اثر و نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس میں جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی سے زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یعنی آیت نمبر 12 کا ذکر ہے کہ یعنی جس طرح کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تکذیب کر رہے ہیں، اسی طرح اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کی تکذیب کر چکی ہے، اور اصحاب الرس بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ الرس کے یعنی کہ یہاں پہ 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ زمین میں جو بھی گھڑا ہو، خواہ وہ قبر کا گھڑا ہو یا کنویں کا گھڑا ہو، اس کو الرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کنواں جس کو کسی چیز نے کسی چیز سے ڈھکا نہ گیا ہو، اور نہ اس کے گرد منڈیر بنائی گئی ہو، اور اس میں لوگوں کے گرنے کا خطرہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اندھا کنواں، ٹھیک ہے، اندھا کنواں۔ تو اصحاب الرس جو اس میں لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ جو دہاق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے جس میں صاحب یاسین کو قتل کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر میں یعنی کہ بہت ایمان افروز یہ والا واقعہ جو ہے نا پڑھا ہے۔ اگر کسی نے یہ سورہ یاسین کی تفسیر نہیں سنی تو وہ جا کے سنیں، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آذربائیجان کے لوگوں کا کنواں ہے۔ قتادہ اور ظہیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل یمامہ ہیں، انہوں نے بہت کنویں بنائے ہوئے تھے۔ اب جس کا جو چوتھا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں۔ اب اصحاب الاخدود جو ہیں وہ ہم جا کے 30ویں پارے میں ان کے بارے میں پورا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت میں سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کہتے ہیں، تو یہ عرب کے قدیم لوگ تھے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ عاد کا ذکر ہے کہ عاد ایک شخص کا نام ہے جو عمالیق سے تھا، اس کی اولاد بہت زیادہ تھی اور ان کے کئی قبائل بن گئے۔ یہ لوگ یمن کے احقاف یعنی ٹیلوں ریگستان میں رہتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس آیت میں فرعون کا ذکر ہے، یعنی کہ اس کی اصل میں اختلاف ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ فارس کا رہنے والا، یعنی کہ جو ایران ہے یہ رہنے والا تھا۔ ابن لہیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل مصر میں سے تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ یہ 300 سال زندہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو 80 سال تک دعوت دیتے رہے، اور بعض نے کہا کہ یہ 400 سال زندہ رہا ہے۔ اور اس آیت میں جو اخوان لوط کا ذکر ہے، لوط کے دسترخوان کا ذکر ہے، یعنی سے لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے علاقے کے لوگ جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا،
تو اب جو آیت نمبر 14 میں ذکر فرمایا کہ اور ایکا والوں نے، طبا کی قوم نے، تو ایکا جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ اور بہت گھنے درخت ہوں، درختوں کا جھنڈ، جنگل یعنی کہ ہو، یا بعض لوگوں نے کہا کہ کسی خاص شہر یا ملک کا نام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب ایکا اور اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور دونوں قوموں پر عذاب نازل کیا گیا۔ تو اہل مدین ایک ہولناک چیخ سن کر ہلاک ہو گئے، اور اصحاب الایکا جس جنگل میں تھے ان پر بادل کا عذاب آیا تھا۔ اور اس آیت میں قوم تبا کا ذکر ہے۔ تبا عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کو تبا اس لیے کہتے تھے کہ اس کے متابعین بہت زیادہ تھے۔ وہب بن منبع نے کہا ہے کہ تبا خود مسلمان تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس آیت میں اس کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ قتادہ جو ہیں تبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ تبا کی قوم سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ تو مورخین جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض تبا کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ بعض مورخین نے کہا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتا ہوا سمرقند تک پہنچ گیا۔ قوم سبا اپنے وقت کی بہت عظیم قوم تھی جو قوت اور خوشحالی میں نمایاں تھی، لیکن جب اس قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو اس کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر نے 2 تبا کا ذکر کیا ہے۔ اول تبا وہ تھا جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، اور علماء یہود کے ہاتھ پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے پہلے واقعہ ہے۔ اس نے جرہم کے زمانہ میں بیت اللہ کا حج کیا تھا، اور جس تبا کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس تبا سے بہت متاخر تھا۔ اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی، پھر جب یہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی قوم آگ اور بتوں کی پرستش کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت فرمائی۔ اس کا نام اسد ابو قریب یمانی تھا، اس نے اپنی قوم پر 356 سال حکومت کی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اور امام ابن ابی دنیا جو ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ اسلام میں صنعاء میں ایک قبر کو کھودا گیا، تو اس میں سے 2 لڑکیوں کی لاشیں ملیں۔ ان کی لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح پر لکھا ہوا تھا یہ تبا کی بیٹیاں ہیں، یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتی تھیں، انہوں نے شرک نہیں کیا، اس سے پہلے صالحین بھی اسی عقیدے پر فوت ہوئے تھے۔ تو کعب احبار جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تبا کی قوم کی مذمت کی ہے، تبا کی مذمت نہیں کی، کیونکہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبا کو برا نہ کہو، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے۔ تو امام عبدالرزاق، امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا سو عذاب کی وعید برحق ہے، یعنی ان میں سے ہر قوم نے ان رسولوں کی تکذیب کی جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، پھر ان تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ کے وعید کے موافق عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈرایا ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے تم پر بھی اس عذاب کا خطرہ ہے جو ان قوموں پر آ چکا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اللہ پاک سوال فرما رہے ہیں ان کفار سے، نہیں، بلکہ وہ اپنے از سر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے 2 محمل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا ہم پہلی کافر امتوں کو ہلاک کر کے تھک گئے ہیں، حتیٰ کہ تم کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ شاید تم کو ہلاک نہ کیا جائے، حالانکہ تم پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے کفار مکہ کے لیے وعید ہے۔ اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ کیا ہم اس دنیا کے لوگوں کو پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، جو تم کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ شاید تم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ پیدا کیا جائے۔ اور یہ آیت حشر و نشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یعنی کہ ایک دلیل ہے یہ آیت مبارکہ۔ اب دیکھیے آیت نمبر 16 دیکھیے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ
اس کے قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کے لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر جو ہے نا 16 17 18 جو ہے وہ میں نے کی ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 16 میں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کو علم ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے دل میں کھٹکتی ہیں، کہ باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور اس میں انسان کو ان گناہوں سے منع کیا ہے جو وہ چھپ کر تنہائی میں کرتا ہے۔ اس بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور شیطان کے ورگلانے سے ان کے دل میں شجر ممنوع کی خواہش پیدا ہوئی، تاہم انہوں نے معصیت کے قصد سے شجر ممنوع سے نہیں کھایا۔ یعنی کہ شجر ممنوع جو تھا وہ گناہ کی نیت سے نہیں کھایا، بلکہ یہ اجتہادی خطا سے کھایا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ممانعت تنزیہی ہے۔ تحریمی اور تنزیہی جو ہے نا، تحریمی بہت سخت ہوتی ہے، حرام کے قریب ہوتی ہے، تنزیہی تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت جو ہے یہ تحریمی کے لیے ہے، اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے حرام ہے یہاں پہ نہیں جانا شجر ممنوع، لیکن پھر ان کی اولاد کے دل میں ممنوع کاموں کا شوق اور تحریک پیدا ہوئی۔ یعنی جب آپ علیہ السلام، حضرت علیہ السلام کے دل میں جب یہ تحریک پیدا ہوئی، جب آپ نے شجر ممنوع کھایا، تو ظاہر ہے پھر اب جو ان کی اولاد تھی، جتنی بھی ہم جیسے لوگ گناہگار ساری تا قیامت تک جتنی بھی ہیں ان کی اولاد ہیں، تو ان کی اولاد کے دل میں بھی ممنوع کاموں کا شوق اور تحریک پیدا ہوئی۔ تو اس کو حدیث نفس اور کلام خفی بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ورید کا لفظ آیا ہوا ہے نا، جو ورید ہے وہ اس رگ کو کہتے ہیں جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ ہے نا، یہ حلق کے ایک کنارے سے کندھے تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ہماری ہر ظاہر اور باطن چیز کا علم ہے، حتیٰ کہ اس کو ہمارے دل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ شہ رگ سے مراد رگے جاں ہے جو دل کے ساتھ معلق ہے، اور اس قرب سے مراد قرب مسافت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ یعنی دل میں کسی خیال کے آنے سے پہلے اسے اس خیال کا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک مقاتل کہتے ہیں کہ اس قرب سے مراد علم اور قدرت ہے۔ انسان کے بعض اعضاء اس کے علم کے لیے حجاب بن جاتے ہیں، اور اللہ کے علم کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی۔ یعنی کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے خون میں کیا کیا کیمیائی اجزاء ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، ہمارے معدے اور جگر میں قوت ضعف اور صحت اور سقم کی کیا کیا کیفیات ہیں، ہمارے جسم میں کتنے مسامات اور کتنے بال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے جسم کے ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں جو فرمایا کہ جب اس کے ہر قول اور ہر فعل کو دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ہم اس وقت بھی اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب دو فرشتے جو اس پر مسلط کیے گئے ہیں وہ اس کے ہر قول اور ہر فعل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ دو فرشتے اس کے اقوال اور افعال، قول کی جمع ہے، فعل کی جمع ہے، اقوال اور افعال پر شاہد بنائے گئے ہیں، گواہ بنائے گئے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کی دائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے بائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی برائیاں لکھتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے صحیفہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے دائیں جانب ہوتا ہے، اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھنے والے فرشتے پر امین ہوتا ہے۔ پس جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس کو 10 گناہ کر کے لکھ لیتا ہے، اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے سے کہتا ہے اس کو 10 گھنٹے تک مہلت دو، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لے یا توبہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ حلیۃ الاولیاء اور شعب الایمان موجب الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ رقم ہے۔ حافظ حسمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک متروک راوی ہیں، وہ سعید بن سنان ہیں۔
لیکن اس کے قریب ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میرا بندہ گناہ کرنا چاہے تو اس کو فوراً نہ لکھو، پھر اگر وہ گناہ کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور جب وہ نیکی کرنا چاہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کا عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں 10 سے 700 نیکیاں لکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ، سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اس امام الحسین بن مسعود بغوی وہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا، فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جب وہ قضائے حاجت کر رہا ہوتا ہے یا جب وہ اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہو۔ اکرمہ نے کہا وہ اسی کام کو لکھتے ہیں جس پر ثواب ہو یا عذاب ہو۔ علامہ علوسی حنفی نے بھی یہی لکھا ہے کہ فرشتے قضائے حاجت کے اور جماع کے وقت انسان سے بچتے ہیں، مجتنب ہوتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ بہت ایمانت دار ہیں۔ جب بھی ایسے واش روم وغیرہ میں جائیں، نہ باتھ لینے کے لیے جائیں یا قضائے حاجت کے لیے جائیں، تو اندر سے بچوں کو بھی تربیت دیں کہ جا کر آوازیں مارنا، ٹاول پکڑانا، کپڑے پکڑانا، پینٹ دینا، شرٹ دینا، صابن دینا، پانی چھوڑنا تو یہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بہت ایمانت دار ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ انسان بولتا ہے، آواز لگاتا ہے، بعض کو عادت ہوتی ہے اندر بچے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ فرشتے پھر جا کے مجبوراً ان کو یہ پھر یعنی کہ لکھنا پڑتا ہے، لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے، ان 2 اوقات میں آپس میں بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص بھی اپنے جسم کے کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنی صحت کی حالت میں جو نیک عمل کرتا تھا اس کے اس عمل کو اس وقت تک لکھتے رہو جب تک وہ میری زنجیر میں بندھا ہوا ہے، یعنی کہ جب تک وہ بیمار ہے، میری آزمائش میں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ رقم ہے۔ عطا بن یسار وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے میرے بندے کے اس نیک عمل کو لکھتے رہو جو وہ صحت کے ایام میں کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اس کو اٹھا لوں یا تندرست کر لوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو گیا یا جس نے سفر کیا، وہ صحت اور اقامت کے ایام میں جو نیک عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ان نیک اعمال کو لکھتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 18 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا اس میں کہ یعنی کہ اور وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں رقیب اور عتید کے الفاظ آئے ہیں۔ رقیب کا معنی ہے حکم پر عمل کرنے والا، محافظ اور مشاہدہ کرنے والا، اور عتید کا معنی ہے وہ شخص جو ہمیشہ حاضر رہے اور کبھی غائب نہ ہو، اور وہ شخص جو گواہی دینے کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 2 محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنا لکھا ہوا لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیفہ کی ابتدا اور آخر میں نیکی لکھی ہوئی دیکھتا ہے، تو فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ اس صحیفہ کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے عمل لکھتے رہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کا عمل لکھتے ہیں، جو ہم کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک فلاں بندہ مر گیا، اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے آسمان تو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، پھر ہم زمین میں قیام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری زمین تو میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کرتی ہے۔ میرے وہ فرشتے کہیں گے، پھر جو فرشتے اللہ پاک کے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، پھر ہم کہاں رہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میری اسی بندے کی قبر پر رہو، تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھو، اس کو میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں قیامت تک لکھتے رہو۔
میری پیاری بہنوں، حافظ سیوطی نے اس حدیث کو کتاب العظمہ اور شعب الایمان کے حوالے سے درج کیا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 19 جو ہے اس میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کو چلانے والا ایک فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تو اس دن سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری آیات ہیں آج کی کلاس کی، اچھے سے دیکھ لیجئے، یعنی کہ میں آپ کو آیت نمبر 19 سے اب انہیں بھی فرمایا کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آپ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جسے تم انحراف کرتے تھے، یعنی تم بچتے تھے۔ تو سکرات الموت کا معنی ہے موت کی شدت اور سختی حق کے ساتھ آپ پہنچی۔ تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے زبان رسالت سے جو وعدہ کیا تھا، قیامت، حساب و کتاب، جنت، دوزخ کی جو خبریں دی تھیں، ان کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس میں تحید کا جو لفظ آیا ہوا ہے، اس کا معنی ہے جس چیز سے اعراض کرتا تھا، انحراف کرتا تھا، بھاگتا تھا، بدکتا تھا۔ موت کی سختیوں کے متعلق فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے، پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر فرماتے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کی جو کیفیت ہے، دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے تھے، وہ کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں کہ پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، تو آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے، پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر فرماتے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، بے شک موت کے لیے شدتیں اور سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی کہ مجھے رفیق اعلیٰ یعنی انبیاء اور مرسلین کی میت میں رکھنا۔ پھر آپ کا ہاتھ گر گیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ پوری ذکر کی گئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ کے دو محمل ہیں۔ ایک یہ کہ موت کے وقت اس کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اس پر سختی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ مومن پر موت کے وقت زیادہ سختی نہیں ہوتی، صرف اتنی سختی ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں جو سور کا ذکر فرمایا کہ اس سے مراد یعنی کہ سور پھونکا جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو مردوں اور بے ہوشوں کو اٹھانے اور میدان حشر میں لے جانے کے لیے ہوگا، اور یہ وہ دن ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کفار کو وعید سنائی تھی کہ اس دن میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آپ پھر دیکھیے آیت نمبر جو 21 دیکھیے، فرمایا کہ اور ہر شخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کو چلانے والا اور گواہ ایک فرشتہ ہوگا۔ اب اس چلانے والے کے حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن زیاد نے کہا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو اس کو معاشر کی طرف لے جائے گا، اور دہاق کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جو اس کو معاشر کی طرف لے کر جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس کی اور گواہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی تفسیر بھی جو ہے نا وہ اس کی تفسیر میں بھی 3 اقوال آتے ہیں۔ جیسے یہ فرمایا اس میں کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن قال فی ضلال بعید، اور اس کے بارے میں اقوال آ رہے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری نے کہا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو اس کے اعمال پر گواہی دے گا۔ ابو صالح نے کہا کہ اس سے مراد خود انسان ہے جو اپنے اعمال پر گواہی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گواہ سے مراد انسان کا ہاتھ اور پیر ہیں جو اس کے اعمال کے گواہی دیں گے۔ اور جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ آیت مسلمانوں اور کافروں دونوں سے متعلق ہے، اور دہاق کے نزدیک یہ آیت صرف کفار سے متعلق ہے۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 21۔ اور آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ بے شک تو اس دن غفلت میں تھا، سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔
اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا ہے کہ اس آیت میں کافر سے خطاب ہے، کیونکہ وہ کفر کے نتائج سے غفلت میں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متعلقاً انسان سے خطاب ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب انسان قبر سے نکلے گا تو اس کی نگاہ بہت تیز ہوگی۔ مجاہد نے کہا میدان محشر میں اس کی نگاہ بہت تیز ہوگی۔ اور اس آیت میں جو لفظ بصرہ کا لفظ آیا ہے، ایک قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد بصیرت ہے، کیونکہ وہ اپنی بصیرت سے اپنے افکار کے شواہد اور اپنے اعتبار کے نتائج کو دیکھے گا۔ اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد سر کی آنکھ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے آخرت کے احوال کا معائنہ کرے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ اپنی آنکھ سے جنت کا دوزخ کو دیکھے گا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو دیکھے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے کاموں کو دیکھے گا۔ یہ مختلف تفاسیر ہیں جو انہوں نے یعنی کہ کی ہیں۔ تو ہم جہاں بھی آپ آخری چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 دیکھ لیجئے، اس میں فرمایا آیت نمبر 23 میں کہاں پر ہے؟ آیت نمبر 23 تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو، مناع للخیر معتد مریب، جو نیکی سے منع کرنے والا، حد سے زیادہ شک کرنے والا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دے دیا تم اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن جو خود پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی عذاب کی وعید سنا چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے سامنے میری خبر تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم جو ہے وہ کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے آیت 29 ہے، ان تمام آیات کو 23 سے لے کے 29 تک دیکھ لیتے ہیں، اور آج کی آخری آیات ہے۔ یعنی کہ میرے پاس، جو حسن بصری کہتے ہیں، قتادہ اور دھاق کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھی سے مراد 2 فرشتے ہیں جو اس پر مسلط کیے گئے تھے۔ ھذا ما لدی عتید کا معنی یہی ہے۔ 23 میں فرمایا کہ یہ میرے پاس اس کا صحیفہ اعمال ہے جو تیار اور محفوظ ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کو تو نے میرے سپرد کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو، یعنی کہ آیت 24 میں آتا ہے۔ اس آیت میں یعنی کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ خطاب واحد فرشتے سے ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ڈال دو، یعنی کہ 2 مرتبہ کا آیا ہے۔ یہ جو 2 تاکید آئی ہیں یہ مقرر کے لیے ہیں۔ تو عنید کا معنی ہے جو شخص جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کا انکار کرے۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا جو نیکی سے منع کرنے والا، حد سے زیادہ شک کرنے والا ہے، یعنی کہ خیر اور نیکی سے مراد ہے زکوٰۃ مفروضہ اور ہر وہ حق جو واجب ہو۔ نیکی سے منع کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے کلام، اپنی سیرت اور اپنے حکم میں حد سے بڑھنے والا ہے اور توحید میں شک کرنے والا ہے۔ اس سے مراد عام مشرک ہے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہیں، وہ اپنے بھائی کے بیٹوں کو اسلام لانے سے منع کرتے تھے۔ پھر اس آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیا تم اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس آیت کے میں بھی تثنیہ کا صیغہ آیا ہوا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ڈال دو، اور یہ تکرار تاکید کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں 2 فرشتوں کا حکم فرمایا ہو، اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہو اور اس کی اطاعت نہ کرتا ہو اور اس کی نعمتوں کا کفر کرتا ہو اور اس کا شکر ادا نہ کرتا ہو، اور وہ شخص خود بھی کفر کرتا ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے کافر بناتا ہو، وہ حق کا انکار کرتا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے انحراف کرتا ہو، اپنے دنیاوی مال پر اتراتا ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شک کرتا ہو، یعنی کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دے دیا تم اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ آیت 26 کے جو مفاہیم ہیں وہ یہ ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اس کا برا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن یہ خود پرلے درجے کا گمراہی میں مبتلا تھا۔ اس سے برے ساتھی سے مراد شیطان ہے جو اس معاند کافر پر مسلط کیا گیا تھا۔
وہ شیطان اس کافر سے قیامت کے دن بری ہو جائے گا اور اس کی تکذیب کرے گا، وہ کہے گا اس شخص نے خود اپنے اختیار سے کفر کیا اور پردے درجے کی گمراہی میں جا پڑا، میں نے تو اس کو صرف گمراہی کی دعوت دی تھی، اس نے میری دعوت قبول کر لی۔ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سورہ جو آیت نمبر 28 میں آیا کہ اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی عذاب کی وعید سنا چکا ہوں، یعنی اے کافرو اور اس کے برے ساتھیوں میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں اس سے پہلے تمہارے پاس رسولوں کو بھیج چکا ہوں اور ان کی زبانوں سے تم کو عذاب کی خبر سنا چکا ہوں۔ اب آیت جو 29 سے آج کے اس کے کلاس کی آخری آیت مبارکہ فرمایا میرے سامنے میری خبر تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو وعید سنا چکا ہے اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت 18 میں بھی گزر چکا ہے، فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا کہ اے شیطان تو اس جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص اس میں تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ کسی بے قصور کو سزا نہیں دے گا یا کسی مومن صالح کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنی نافرمانی سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنا فرما بردار بندوں میں صالحین میں ہم سب کا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری 29 آیات مکمل ہوئیں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 سے تفسیر کا آغاز کریں۔